ادب صرف لفظوں کا کھیل نہیں، قوموں کی یادداشت بھی ہوتا ہے، اور بڑے ادیب صرف کتابیں نہیں لکھتے، وہ زمانوں کی سوچ، تہذیب اور احساس کو لفظوں میں محفوظ کر جاتے ہیں۔ ہمارا ماننا ہے کہ کتاب جو ہے وہ ہم سفر ہے، کتاب جو ہے زندگی کی۔ بلوچستان کی عوامی داستانوں میں ہانی اور شہ مرید غالباً سب سے پرانی طرح لوگ کتابوں سے جڑ جائیں، علم۔ یہ سن 1951 کی بات ہے کہ میں نے شاید احمد دہلوی کی زبانی ان یادوں کی دلچسپ۔ میں ہوں آپ کا میزبان عارف باحلیم۔ السلام علیکم، نمشکار، ست سری اکال، آداب۔ دوستو صاحبو، میں ہوں عارف باحلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بولتی کتابیں۔ دوستو صاحبو، بولتی کتابوں کے اس پروگرام میں ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا ہے جس کا نام ہے چراغ اہل قلم۔ ایک ایسا سلسلہ جس میں ہم برصغیر کے ممتاز، نامور، قداور اور بین الاقوامی شہرت یافتہ ادیبوں کی زندگی، شخصیت، فن، فکر اور ادبی خدمات کو آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اس سلسلے کا مقصد صرف یہ نہیں کہ ہم بڑے ادیبوں کے نام گنوائیں، بلکہ یہ بھی ہے کہ ہم ان کے زمانے کو سمجھیں، ان کے اسلوب کو پہچانیں، ان کی تحریروں کے چراغ سے اپنی ادبی روایت کو روشن کریں، اور نئی نسل کو بتائیں کہ بڑے ادیب محض کتابوں کے مصنف نہیں ہوتے، وہ تہذیب کے امین، زبان کے معمار اور احساس کے ترجمان بھی ہوتے ہیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ آج کے چراغ اہل قلم میں ہم جس عظیم ادیب کا ذکر کرنے جا رہے ہیں وہ اردو اور ہندی ادب کی دنیا کا ایک ایسا نام ہے جس کے بغیر برصغیر کی ادبی تاریخ ادھوری محسوس ہوتی ہے۔ یہ نام ہے منشی پریم چند کا۔ پریم چند وہ ادیب ہیں جنہوں نے ادب کو محلوں، کھیتوں، گلیوں، چوپالوں، قرض میں دبے کسانوں، گھروں میں سسکتی عورتوں، بکھرتے خاندانوں اور سماجی ناانصافیوں کے بیچ لا کھڑا کیا۔ انہوں نے یہ ثابت کیا کہ ادب صرف خوبصورت جملے بنانے کا نام نہیں، بلکہ انسان کے دکھ کو زبان دینے کا نام بھی ہے۔ وہ اپنے عہد کے صرف ایک بڑے افسانہ نگار یا ناول نگار نہیں تھے، بلکہ عام آدمی کے ترجمان تھے۔ ان کا قلم غریب، محروم، کمزور اور نظر انداز انسان کے ساتھ کھڑا دکھائی دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پریم چند کو صرف ایک ادیب نہیں، ایک عہد ساز شخصیت سمجھا جاتا ہے۔ منشی پریم چند کا اصل نام دھنپت رائے تھا۔ وہ 31 جولائی سن 1880 کو بنارس کے قریب لمحی نامی گاؤں میں پیدا ہوئے۔ ان کا بچپن کسی آسودہ اور آرام دہ گھر میں نہیں گزرا۔ گھر کے حالات سادہ تھے، معاشی تنگی تھی، اور بچپن میں ہی زندگی نے انہیں دکھ، محرومی اور ذمہ داری کا مطلب سمجھا دیا تھا۔ ان کے والد سرکاری ملازم تھے اور والدہ ایک گھریلو خاتون، شریف اور نرم خو، لیکن قسمت نے جلد ہی ان کے سائے ان سے چھین لیے۔ کم عمری میں ماں کا انتقال، پھر گھریلو پیچیدگیاں اور بعد میں باپ کی وفات، یہ سب واقعات ایک حساس لڑکے کے دل پر گہرے اثر چھوڑنے والے تھے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ پریم چند کے ہاں بچپن سے ہی زندگی کی کڑوی سچائیاں بہت جلد داخل ہو گئیں۔ ان کا بچپن غربت، تنہائی اور جلد آنے والی سنجیدگی سے عبارت تھا۔ جس عمر میں عام بچے کھیل میں لگے رہتے ہیں، اس عمر میں پریم چند نے زندگی کے بوجھ کو محسوس کرنا شروع کر دیا تھا۔ انہوں نے تعلیم حاصل کی، مگر یہ تعلیم آسان حالات میں نہیں ہوئی۔ کتابوں سے ان کا تعلق محض نصابی نہ تھا۔ وہ مطالعہ کرتے تھے، سوچتے تھے اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کی زندگی کو گہری نظر سے دیکھتے تھے۔ ان کے اندر کا ادیب دراصل اسی مشاہدے سے پیدا ہوا۔ وہ جو کچھ دیکھتے تھے اسے اندر جمع کرتے جاتے تھے، اور یہی جمع شدہ تجربہ آگے چل کر ان کے افسانوں اور ناولوں میں ڈھلتا گیا۔ جوانی میں پریم چند نے عملی زندگی کا آغاز استاد کی حیثیت سے کیا۔ بعد میں وہ تعلیمی شعبے میں ترقی کرتے ہوئے سب ڈپٹی انسپیکٹر آف سکولز کے عہدے تک پہنچے۔ یہ سرکاری ملازمت اگرچہ روزگار کا ذریعہ تھی، مگر ان کے اندر کا ادیب اور سماجی انسان اسے محض نوکری کی سطح پر نہیں دیکھتا تھا۔ وہ دیہات، قصبات، مدرسے، غربت، تعلیمی پسماندگی اور عام لوگوں کی پریشان حال زندگی کو قریب سے دیکھ رہے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی تحریروں میں ہندوستانی معاشرے کی اصل تصویر نظر آتی ہے۔ ان کا ادب کسی خیالی دنیا کا ادب نہیں، یہ مٹی سے اٹھا ہوا، دھوپ میں پکا ہوا اور آنسوؤں سے بھیگا ہوا ادب ہے۔ پریم چند نے ابتدا میں نواب رائے کے قلمی نام سے لکھنا شروع کیا۔
ان کی ابتدائی تحریروں میں بھی سماجی شعور اور قومی بیداری کا رنگ موجود ہے، مگر جب ان کی کچھ تحریروں پر حکومتی ناراضی سامنے آئی تو انہوں نے بعد میں پریم چند کے نام سے لکھنا شروع کیا، اور پھر یہی نام ہمیشہ کے لیے امر ہو گیا۔ یہ بات بہت اہم ہے کہ پریم چند کا قلم کسی ایک محدود دائرے میں بند نہ تھا۔ ان کے ہاں قوم بھی ہے، سماج بھی، فرد بھی، اخلاق بھی، غربت بھی اور انسان کی اندرونی کشمکش بھی۔ انہوں نے نہ صرف لکھا بلکہ اپنے عہد کے انسان کو سمجھا اور سمجھایا بھی۔ پریم چند کی سب سے بڑی ادبی طاقت یہ تھی کہ انہوں نے عام آدمی کو ادب کا مرکزی کردار بنا دیا۔ اس سے پہلے ادب میں اکثر ہیرو وہی ہوا کرتے تھے جو غیر معمولی ہوں، مگر پریم چند نے کسان، مزدور، بے بس عورت، مجبور بیوہ، قرض میں ڈوبا ہوا خاندان، لالچ میں پھنسے ہوئے لوگ اور تہذیبی و معاشی ظلم سہنے والوں کو ادب کے مرکز میں لا کھڑا کیا۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی کہانیاں پڑھتے ہوئے لگتا ہے کہ ہم کسی افسانوی دنیا میں نہیں، اپنے ہی معاشرے میں چل رہے ہیں۔ ان کے مشہور ناولوں میں گودان، غبن، کرم بھومی، رنگ بھومی، نرملا، بازار حسن اور پریما شرم خاص طور پر اہم ہے۔ ان میں سے گودان کو ان کی شاہکار تخلیق سمجھا جاتا ہے۔ گودان میں ایک کسان کی زندگی، اس کی محرومی، اس کا استحصال، اس کی خواہشات، اس کی شکست اور اس پورے نظام کی بے رحمی کو ایسی قوت کے ساتھ پیش کیا گیا ہے کہ یہ ناول صرف ایک شخص کی کہانی نہیں رہتا، پورے ہندوستانی دیہی معاشرے کی داستان بن جاتا ہے۔ اسی طرح نرملا میں جہیز، کم عمری کی شادی اور عورت کی گھریلو اذیت کا مسئلہ سامنے آتا ہے۔ غبن میں متوسط طبقے کی کمزوری، دکھاوا، لالچ اور اخلاقی ڈھلان کا نقشہ ملتا ہے، جبکہ رنگ بھومی اور کرم بھومی میں سماجی اور سیاسی بیداری کے وسیع تر سوالات ابھرتے ہیں۔ اگر افسانوں کی بات کی جائے تو پریم چند نے اردو و ہندی ادب کو انمول کہانیاں دی۔ کفن، پوس کی رات، عیدگاہ، بڑے گھر کی بیٹی، نمک کا داروغہ، دو بیلوں کی کہانی، شطرنج کے کھلاڑی اور بہت سی دوسری کہانیاں آج بھی نہ صرف پڑھی جاتی ہیں بلکہ زندہ محسوس ہوتی ہیں۔ کفن میں غربت، بے حسی، مجبوری اور انسانی زوال کی ایسی تصویر سامنے آتی ہے جو پڑھنے والے کو اندر تک ہلا دیتی ہے۔ عیدگاہ میں معصوم محبت، قربانی اور غربت کے اندر چھپی ہوئی عظمت کو اس طرح پیش کیا گیا ہے کہ کہانی ایک چھوٹے بچے کی حرکت سے شروع ہوتی ہے اور انسانیت کے بہت بڑے سبق پر ختم ہوتی ہے۔ شطرنج کے کھلاڑی میں زوال پذیر اشرافیہ اور تاریخی بے خبری کو طنزیہ مگر نہایت سنجیدہ انداز میں پیش کیا گیا ہے۔ پریم چند کی تحریروں کا ایک بڑا وصف سماجی حقیقت نگاری ہے۔ وہ سماج کو سجا دھجا کر نہیں دکھاتے، جیسا ہے ویسا ہی دکھاتے ہیں، مگر ان کی حقیقت نگاری خشک نہیں، اس میں جذبہ بھی ہے، ہمدردی بھی، اخلاقی بے چینی بھی اور انسان کے لیے ایک نرم گوشہ بھی۔ وہ اپنے کرداروں پر فیصلہ صادر کرنے میں جلدی نہیں کرتے، وہ انہیں سمجھتے ہیں، ان کے حالات کو سمجھتے ہیں اور پھر قاری پر چھوڑ دیتے ہیں کہ وہ خود فیصلہ کرے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے کردار اچھے اور برے کے سادہ خانوں میں قید نہیں ہوتے، بلکہ زندہ انسان بن کر سامنے آتے ہیں۔ ان کے ادب میں کسان ایک بڑا موضوع ہے۔ پریم چند شاید برصغیر کے پہلے بڑے ادیبوں میں سے ہیں جنہوں نے کسان کی حالت کو اس شدت اور سچائی اور احترام کے ساتھ لکھا۔ انہوں نے دکھایا کہ کھیت میں پسینہ بہانے والا انسان کس طرح سود، جاگیرداری، غربت، جہالت، سماجی دباؤ اور بیماری کے جال میں پھنسا رہتا ہے۔ مگر پریم چند صرف دکھ بیان نہیں کرتے، وہ انسان کی عزت بھی بچاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے کسان محض ترس کھانے کے لیے نہیں لکھے گئے، بلکہ انسان کی عظمت اور محرومی دونوں کے نمائندے بن کر سامنے آتے ہیں۔ ان کے ہاں عورت کا کردار بھی بہت اہم ہے۔ انہوں نے عورت کو محض گھریلو سایہ یا رومانوی پیکر کے طور پر پیش نہیں کیا، بلکہ ایک ایسے انسان کے طور پر دکھایا جو سماجی بندشوں، گھریلو جبر، معاشی کمزوری، رسم و رواج اور مردانہ برتری کے بیچ اپنی زندگی گزار رہی ہے۔ نرملا، بازار حسن اور دوسری بہت سی تحریروں میں عورت کے وجود، اس کی مجبوری، اس کی خاموش قربانی اور اس کی عزت کے سوالات نہایت شدت سے سامنے آتے ہیں۔ پریم چند کا یہ وصف انہیں صرف ایک حقیقت نگار نہیں
ایک گہرا انسانی ادیب بناتا ہے۔ پریم چند کی زبان بھی ان کی بہت بڑی طاقت ہے۔ ان کی نثر سادہ ہے، صاف ہے، براہ راست ہے، مگر اس سادگی کو معمولی سمجھنا غلط ہوگا۔ یہ وہ سادگی ہے جس کے پیچھے گہرا مشاہدہ، فنی قابو اور انسانی درد موجود ہے۔ وہ قاری کو متاثر کرنے کے لیے بھاری بھرکم الفاظ نہیں لاتے۔ ان کے جملے سیدھے ہوتے ہیں مگر اثر بہت گہرا چھوڑتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ عوام میں بھی مقبول ہوئے اور سنجیدہ ادب کے حلقوں میں بھی ہمیشہ بلند مقام رکھتے رہے۔ پریم چند کی شخصیت میں خاص طرح کی اخلاقی سنجیدگی تھی۔ وہ ادب کو محض تفریح نہیں سمجھتے تھے۔ ان کے نزدیک ادب کا کام انسان کو آئینہ دکھانا بھی ہے، اس کے ضمیر کو جگانا بھی اور معاشرے کی خرابیوں پر روشنی ڈالنا بھی۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے ہاں اصلاح کا جذبہ بھی ہے، مگر وہ خشک نصیحت میں تبدیل نہیں ہوتا۔ وہ کہانی کے ذریعے بات کرتے ہیں، کرداروں کے ذریعے، واقعات کے ذریعے، اور یہی بڑا فن ہے، سبق بھی دے دینا اور افسانہ بھی برقرار رکھنا۔ انہوں نے ایک ادبی رسالہ بھی جاری کیا اور ادبی دنیا میں ایک فعال کردار ادا کیا۔ وہ اپنے عہد کے ادبی مباحث، قومی شعور اور سماجی مسائل سے الگ تھلگ رہنے والے ادیب نہ تھے۔ ان کے اندر ایک ذمہ دار شہری بھی تھا اور ایک حساس لکھنے والا بھی۔ زندگی کے آخری برسوں میں بھی وہ مسلسل لکھتے رہے۔ بیماری، معاشی دشواری اور تھکن کے باوجود ان کے قلم کی رفتار رکی نہیں۔ گویا وہ جانتے تھے کہ ان کے پاس وقت کم ہے اور کہنے کے لیے ابھی بہت کچھ باقی ہے۔ پھر 8 اکتوبر سن 1936 کو یہ عظیم ادیب دنیا سے رخصت ہو گیا۔ عمر زیادہ نہ تھی مگر کام ایسا کر گئے کہ صدیوں پر پھیل گیا۔ پریم چند کی وفات کے بعد بھی ان کے کردار زندہ رہے، ان کے موضوعات زندہ رہے اور ان کا نام بھی زندہ رہا۔ آج بھی اگر بر صغیر کے سماج، غربت، دیہی زندگی، اخلاقی کشمکش، عورت کے مسائل اور عام آدمی کے ادب کی بات ہو تو پریم چند کا نام سب سے روشن ناموں میں شامل ہوتا ہے۔ منشی پریم چند کی اصل عظمت یہی ہے کہ انہوں نے ادب کو زندگی کے قریب لا کھڑا کیا۔ انہوں نے بتایا کہ بڑا ادب وہی ہے جو کمزور انسان کے ساتھ کھڑا ہو، جو سماج کی سچائی سے منہ نہ موڑے، جو دکھ کو دیکھے بھی اور اسے لفظ بھی دے، جو انسان کی چھوٹی چھوٹی خوشیوں، ناکامیوں، خواہشوں اور مجبوریوں کو اس وقار کے ساتھ بیان کرے کہ وہ عام ہوتے ہوئے بھی غیر معمولی محسوس ہو۔ وہ اردو اور ہندی دونوں کا مشترک سرمایہ ہے اور برصغیر کی ادبی روایت میں ایک ایسے ستون کی حیثیت رکھتے ہیں جس پر حقیقت نگاری، انسانی ہمدردی اور سماجی شعور کی مضبوط بنیاد قائم ہے۔ دوستو صاحبو، ادب کے یہ بڑے نام صرف کتابوں میں نہیں رہتے، یہ ہماری تہذیب، ہماری زبان اور ہماری اجتماعی یادداشت میں زندہ رہتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، پھر ملیں گے بولتی کتابوں کے سلسلے چراغ اہل قلم کی ایک نئی ویڈیو اور ایک نئی ادبی شخصیت کے تعارف کے ساتھ۔ سلامت رہیں۔